حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ایسے تو غلامان شیخ الاسلام الشاہ محمد امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کو ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، جو سید شاہ قاسم بخاری مدذ اللہ العالی دامت برکاتہ العالیہ نے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ولیوں کی عظمت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے گھڑی تو ابھی دیکھی ہے جس میں 12 بج چکے ہیں، اور ان کے بیان سے کئی لوگوں کے بھی 12 بج چکے ہیں۔ تو کہوں گا کہ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے غلام کچھ نہیں بولتے، بولتے تو ہم ہی ہیں، سمجھنے والوں کی عقل کم ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے، منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، آج کی اس محفل کا عنوان دیتا چلوں، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، کچھ ہوتے ہیں ڈالر اور ریل کے عوض میں اپنی ایمان اور عقیدے کا سودا کرتے ہیں۔ سنی بکتا ہے ریل میں، سنی بکتا ہے سنی بکتا ہے بھائی۔ جب آمینہ کے لال کی آمد کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ سنی بک جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ سنی بک جاتا ہے۔ وہ کیسے بکتا ہے؟ ایسی محفلوں کا انعقاد عمل میں لاتا ہے، ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں، ایسے سنی یہ عمل کرتے ہیں تو وہ عاشق رسول ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے نام پر بکا کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے شاعر کہتے ہیں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ اور سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، چھاپ لو کتنی چھاپنے ہیں، چھاپ لو سال بھر 10 دن آتے ہیں تو ہم حساب کتاب جو ہے چکتا کرتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا تو ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا تو ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور علماء اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں، علماء اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں، اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور جتنے ڈالر میں بنا کرتے ہیں یہ کافر نائک، بلکہ یوں کہوں جتنے ڈالر میں بنا کرتے ہیں یہ نجدی وجدی دیوبندی تبلیغی، اتنا تو ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بنا کرتے ہیں یہ کافر نائک، اتنا تو ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے، منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔ اب آئیے ہمارے اس اجلاس کے اگلے خطیب کو آپ کے حوالے کروں، اس سے پہلے حیدرآباد کے خوشگلو ثناخان رسول بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد عبد القادر المعروف حاجی صاحب سے کہ وہ صوفی محمد زبیر بادشاہ قادری چشتی جو ادونی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں ان کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محمد عبد القدیر صاحب کی گلپوشی حاجی صاحب فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد فاروق قادری صاحب جو بیجاپور سے آئے ہیں ان کی گلپوشی محمد ریاض احمد صاحب فرمائیں گے۔ شاعر اسلام بزرگ نعت گو شاعر جناب آدم اشرف صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔
اور قدیر اتاری صاحب دعوت اسلامی کے جو مبلغ ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا قدیر اتاری صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں، ہمارا کیا ہے۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان نبی ہیں، ہمارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ اور میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میں بتاؤں تمہیں دنیا کی حقیقت یارو، ان کے روضے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ہم غلامان نبی ہیں، ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم غلامان نبی ہیں، ہم غلامان نبی ہیں۔ ہمارے کرم فرما استاد محترم جناب سید شاہ قاسم بخاری صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نشار کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، ہم غلامان نبی ہیں، ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم غلامان نبی ہیں، ہم سے جو ٹکرائے گا، وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا۔ اور چھوڑ دے آل رسول سے تو بغاوت، چھوڑ دے، چھوڑ دے آل رسول سے تو بغاوت چھوڑ دے، ورنہ ایک دن غوث کا کتا تجھے کھا جائے گا، ورنہ ایک دن غوث کا کتا تجھے کھا جائے گا۔ انہی خوبصورت اشعار کے چھرمٹ میں خوبصورت ثناخوان رسول الحاج محمد ساجد نظامی صاحب سے ملتمس ہوں وہ نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل کریں۔ یہ جناب گلبرگہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے اور کئی ثناخوان رسول بھی ہیں، مقرر ہیں، آپ 5 منٹ میں اپنا کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارگاہ افطار ساری کائنات کا پاولا حضور نور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسمت میں چار کمال اگر بڑے درود کی بڑے قرآن دنیا کی آواز کی ہے شہسارہ میں نظام سے زور اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وہ مائک ذرا سخت کریں بعض مطلب درشن پڑھیے 5 منٹ کا میرے موقع دیا گیا ہے انہی 5 منٹ کے اندر جنہ تو منصوبہ تیرے بندرہ غریب نواز نات کی روشان سرزمین شاہپور آیا ہوں بارگاہ برکانات سے ابھی آپ شعلہ بیان قاسم بخاری صاحب کے بیان سے میں کشن کے نقشہ ایسے رفض گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسے رفض گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا جب سبحان اللہ سب گزارے میں کیا کریں اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا
ہو دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھرگا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کمری میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے سیاہ آئی چاند ستاروں نے ارے واہ 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 چہرے سے سیاہ آئی چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیاء پائی چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سارے دور کی دعا تدبیر محمد یا غریب چہرہ میرے خواجہ کا تدبیر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا چہرہ میرے خواجہ کا علی کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا جو رسل کیا کرتے ہیں یہ خلافت کا کرتے ہیں پھر مجھ سے بڑا پیارا سے جس پر باقی آئے اجمیر چلا جائے وہ رات چلے جاؤ بردا چلے جاؤ کٹتا ہے یہاں گھر صدقہ میرے خواجہ دیکھو تو سخاوت میں کیا شان نرالی ہے جس شانوں سے بھی افضل ہے بنتا میرے خواجہ کا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جی ہو جی یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے قلندریوں کی محفل سجی ہے شاعر کہتے ہیں کہ یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے جب بھی جی چاہے کروں روضہ آقا کا طواف جب بھی جی چاہے کروں روضہ آقا کا طواف مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے جب بھی جی چاہے کروں روضہ آقا کا طواف مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے اور نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں جبھی تو روح لہلہاتی ہے پے کر رقص کرتا ہے جبھی تو روح لہلہاتی ہے پے کر رقص کرتا ہے
اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو. کون؟ میرے آقا. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. اور نبی کی ایک انگلی کا اشارہ واہ کیا کہنا، نبی کی ایک انگلی کا اشارہ واہ کیا کہنا. فلک کا شمس بھی دیکھو پلٹ کر رقص کرتا ہے. نبی کی ایک انگلی کا اشارہ واہ کیا کہنا. فلک کا شمس بھی دیکھو پلٹ کر رقص کرتا ہے. اور سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. آج جتنا پیسہ ہے اتنا پریشان ہے. سکندر خوش نہیں ہے، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. اور سلام بھیجے اس قلم پر جس قلم سے قرطاس پر ایسی خوبصورت نعت رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پیر مظفر شاہوارسی لکھتے ہیں نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہلہاتی ہے پے کر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے. تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، نبی کی ایک انگلی کا اشارہ واہ کیا کہنا. فلک کا شمس بھی دیکھو پلٹ کر رقص کرتا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. لگی ہے بھیڑ یہ کس کے گرد، یہ کیسی فرشتوں کی. لگی ہے بھیڑ یہ کس کے گرد، یہ کیسی فرشتوں کی. یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے. یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے. یا الہی میری ہستی کو سمندر کر دے، مجھ کو آقا کی محبت میں قلندر کر دے. جب بھی جی چاہے کروں روضہ آقا کا طواف، مجھ کو طیبہ کے میناروں کا کبوتر کر دے. با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے. با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے. فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے. مائک پر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان رسول جو دف پر خصوصی نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ پیر ذوالفقار حسینی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت نعت گو شاعر ہیں. ان کا نام ہے جناب محمد سہیل خان قادری، جو ٹی ویوں پر کنٹینیو پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ایسی محفل میں، اور ان کی بھی خوش نصیبی ہے آل رسولوں کے بیچ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مائک پر جناب محمد سہیل خان قادری. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کس کس کو درود پڑھنا آتا ہے اپنا ہاتھ بلند کرے، سب مل کر پڑھنے پر سب کو آتا ہے. صلی اللہ علیہ یا مل کر وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، جو مانتا ہے کہہ سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کر کہہ سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہہ سبحان اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا محمد ہمارے
बस वो मिल जाता है। अरे इस बारी की जब ये हालत है, उस बार का आलम क्या होगा, उस बार का आलम क्या होगा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आखिरी बात सारे हज़रात अपने हाथों को बुलंद करके मेरे साथ बोलिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जो आप माने वो रहमान वाले, जो उनको न माने वो शैतान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क़ज़ा भी काब जाती है, क़ज़ा भी काब जाती है अली के एक नारे से, क़ज़ा भी काब जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं। क़ज़ा भी काब जाती है वली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमसे जीत जाओगे, गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमसे जीत जाओगे। हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है। कितने थे करबला में? लाखों का लश्कर था, 72 थे। हक पर थे, जीत किसकी हुई? हमारी हुई। कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, कोई सलमान कोई मीसम कोई बूजर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। और ये जो असगर को लिए टहल रहे हैं रन में, ये जो असगर को लिए टहल रहे हैं रन में, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। क़ज़ा भी काब जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं, मुसीबत में मुहिब्बों के मुक़द्दर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है तुम हमसे जीत जाओगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। आजा मोमिन देख जरा हर समत फ़ज़ा में नबी नबी। क्या कहना है आपको? नबी नबी कहना है। आखिरी कलाम, फिर उसके बाद आज की इस महफिल के खुसूसी खिताब के लिए जो अदूनी से शहर शाहपुर में आए हैं उनको आपके हवाले करूँगा। आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ, कोई लब खामोश ना रहे और मुझे मायूस ना करे, क्योंकि इस कलाम के साथ इंसाफ करना है आपको। क्या करना है? मेरी क़ुव्वत ताकत इस कलाम के साथ लगी है। शायर कहते हैं कि आजा मोमिन देख ज़रा हर समत फ़ज़ा में नबी नबी, आजा मोमिन देख ज़रा हर समत फ़ज़ा में, हर समत फ़ज़ा में, हर समत फ़ज़ा में, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हवा में, गुलज़ैब हवा में, गुलज़ैब हवा में। कौन नबी, कौन नबी? अलफ से लो इंसान नबी, बे से कामिल बुरहान नबी, ते से ततहीर की जान नबी, से सखलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जवाज नबी, तकदूर नबी मखदूर नबी, हे से हक की तस्वीर नबी, खे से खत्मुर रुसुल नबी, खालिक का शाहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाल से दिल के पास नबी, जाल से जहनी आस नबी, रा से रहबर हर हाल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साथी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, जात से जामिन फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, राज ता से तरफैन में नूर नबी, जा से पुरनूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक है यकी, गैन से है गनी मुगनी भी नबी, फे से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से क़िबला नबी नबी है, काफ से काबा, काफ से काबा, काफ से काबा,
میرا قاف سے قبلہ نبی نبی ہے، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد نام نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرہ والضحیٰ بھی نبی، یا سے ید اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ہر سنی کی پہچان، ہر سنی کی پہچان، ہر سنی کی پہچان، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، ہے نور نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، رحمان کی ہر سوغات نبی، بن بادل کے برسات، بن بادل کے برسات، زہرا کا بابا، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی ہے، ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، اور تو دین سے باہر جو کر لے سن، اے تبلیغی وہابی دیوبندی نجدی سن، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر، ہے دین کے اندر، ہے دین کے اندر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں، عجب باولے پن کا شکار ہے نجدی، شفا بھی چاہیے اور خاک شفا پسند نہیں، عجب باولے پن کا شکار ہے نجدی، شفا بھی چاہیے اور خاک شفا پسند نہیں، وقف درود و سلام کر دیا ہم نے، ان کے منگتوں میں اپنا نام کر دیا ہم نے، دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے، تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے۔ اب آئیے خطیب بے مثال حضرت العلامہ مولانا صوفی محمد زبیر بادشاہ قادری نقشبندی چشتی علیہ الرحمت مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، فرزند و جانشین پیر طریقت صوفی ملت حضرت الحاج ڈاکٹر صوفی عبدالقادر بادشاہ صاحب قادری چشتی علیہ الرحمت الرضوان، جو ادونی کی سرزمین سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کا استقبال نعرہ تکبیر کی گونجوں سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ بلا تاخیر حضرت العلامہ مولانا محمد زبیر بادشاہ قادری چشتی مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو کعبہ مقصد کہیے، ڈھیلیز نبی سلم کو سنگ اسود کہیے، حق ادا کرنا ہے اگر حق تعالیٰ کا تو دل سے ایک بار یا محمد کہے گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اسٹیج پر رونق افروز معزز سادات کرام، مشائخان اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت
बुरी नहीं है। करम खुदा का, मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत, बुरी नहीं है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद किसी भी शय की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का यहाँ पे बहुत ही बड़ा फज़ल एहसान है कि उसने हमें आलम अदम से आलम वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में हमें भेजा, खैरुल उम्मत बनाकर भेजा, बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा। अच्छा, हम बेहतर जो हुए हैं किस वास्ते हुए? दावत फ़िक्र है। हम जो बेहतर हुए हैं, खैर जो हुए हैं, किस वास्ते हुए हैं? कौन तो समझता रहेगा नमाज़ पढ़ को हुए क्या की कथा, कौन समझता रहेगा छिल्ले कर को हुए क्या की कथा, कौन समझता रहेगा तिलावत कर को हुए क्या की कथा। देख बा, अगर इबादत से खैर होना था, इल्म से खैर होना था, छिलने से खैर होना था, तो हमसे भी पहले एक मखलूक थी। आदम और आदमियत से पहले, बशर और बशरियत से पहले, सारिक से पहले एक मखलूक थी जो शैतान था। 600 करोड़ साल अल्लाह की इबादत किया था, नहीं? इबादत भी थी उसके पास, तिलावत भी थी उसके पास, तवज्जो दोस्तों, इल्म भी था। इतना सब रखो भी कम्बा खैर नहीं हुआ। फिर हम जो खैरुल उम्मत हुए हैं किस वास्ते हुए? हमें जो बेहतरीन हुए हैं किस वास्ते हुए हैं? हजरत ताकत की वजह से एक जना, हमारे पास ताकत है ना क्या? शैतान कितनी है क्या रे क्या में? शैतान पल में इधर जाता, पल में मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक में। तो कितनी बा उसकी ताकत, उतनी ताकत रखने वाला नहीं। हजरत इबादत सीख गया, फरिश्ते को इतनी इबादत कराए, सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की गुलामी की निस्बत से खैर हुआ है। ये आका की गुलामी है जिसकी निस्बत से हम खैर हुए हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला बड़ा कमाल वाला, क्या कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वफ़ी अनफुसिकुम अफल्ला तुबसिरून, बंदों में तुम्हारी जान में छुपा हूँ क्यों नहीं देखते? अल्लाह हमारे करीब है, अल्लाह हमारी शहरत से ज़्यादा करीब है। अब क्या बोल रहा अल्लाह, क्यों नहीं देखते? उन्हें दिखता क्या का, तो दिखता रहेगा तभी तो बोल रहा है देखो। क्यों नहीं देखते? तुम्हारी जान में हूँ कराए, वो हुआ माकुम, और वो तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह करीब है, करीब है तो दिख रहा कहीं को नहीं। जितना जो चीज करीब रहती दिखना नहीं, क्या वहाँ दिख रही नहीं ना। अल्लाह हमारे पास ही है, अल्लाह करीब है। तस्वीर हला हला को बुढ़ा हो गया, अल्लाह को मालूम नहीं। अल्लाह 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 बोलते जा रहा है, मन के ढकलते जा रहा है, मगर अल्लाह की पहचान नहीं। सजदे में दिल घर में, सजदे में दिल बाजार में नहीं, अल्लाह की पहचानिश नहीं, इबादत में लज्जतिश नहीं। फिर कैसी बा इबादत कर रहा? कौन बा माबूद? कौन हमारा माबूद है बराक है? कौन हमारा माबूद है हक है? मालूम तो हो। जब तक खुदा की पहचान ना हो, अल्लाह की शनासाई ना हो, इबादत बेसुध हो जाएगी, बेसुध हो जाएगी, जिंदगी में मजा नहीं है। फिर कैसा बा पहचानना उसे? अल्लाह बोल रहा है मैं तुम्हारे करीब, देखो मुझे बताएं। कैसा बा देखना अल्लाह को? बिल्कुल हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। आँख से जो भी देख रहा हूँ दूर दूर की है। शामियाना देखा, पहाड़ देखा, झाड़ देखा, दरिया देखा, सब देख रहा हूँ। अब ये माइक भी है, लाइटिंग भी है, सब है। आँख से करीब है, दूर है? वहाँ दूर है नहीं। आँख में सुरमा लगाया, सुरमा करीब है क्या दूर? करीब नहीं। अब दूर की चीज नजर आ रही है, सुरमा नजर आ रहा है क्या? क्या बात, दूर का देख रहा है ना बा, आंख में लगे से सुरमे तक नहीं देख रहा, जबकि करीब, आंखों के करीब
शामियाना देखता हूँ, हज़रत पिंडाल देखता हूँ, अजमैक देखता हूँ, माइक देखता हूँ, स्पीकर देखता हूँ, सब देख रहा है। आँख में लगे सो सुरमे को नहीं देख रहा है ना बा, तेरे हंक्या में छह खरीब है। नहीं हजरत, उसे देखने के वास्ते आईना होना क्या। ऐनक होना बा, ऐनक रहा तो देख तू कता, तो ऐनक सुरमा नहीं देख रहा है बा, मेरी चाक ऐनक में सुरमे देख रही है। मैं ट्राई करा कितना ऐनक दिखता क्या कि ऐनक खुद देखिए, ऐना दिख रहा है नहीं, मैं दिख रहा हूं नहीं। तो ऐनक मेरी चाक ऐनक में आंख में सुरमा है, मगर देखने के काबिल कब हुई जब ऐनक से निस्बत हुई। इसी तरह हमारी शहरक से ज्यादा खुदा करीब है, अल्लाह हमारी जान के करीब है, हर जगह इहाता किया हुआ है, हर जगह उसी के जलवे है, मगर उस वक्त तक नहीं दिखेगा जब तक रसूल से निस्बत नहीं हो जाएगी, तब तक किसी पीर कामिल का आईना नहीं मिलेगा। जब तक इंसान को सच्चा कामिल नहीं मिलता, वली नहीं मिलता, आईना नहीं मिला इसे, उसे गरीब की चीज़ दिखतीश नहीं। भाई आँख में क्या तो फुल्ला पड़ा, क्या हुआ करना। डॉक्टर साहब क्या करते, ऑपरेशन करने के बाद वो गलीज निकाल को पहले चश्मा देते। इन्हें पहली नज़र चश्मे को देखना, सामने नहीं देखना। ए मुझे क्या ले, मेरी चाक का तो उठा के देखा अंधा। इस वास्ते पहले जो देखता चश्मे को देखना, फर्स्ट नज़र, उसके बाद में चश्मे देखा तो सामने चीज दिखती। ये भी वैसा बा, अल्लाह भी हमारी आंखों से गायब है, अल्लाह भी ओझल है। हमारा नफ्स दुनिया में चूर हो चुका है, नफ्स मकन में डूब चुका है, ख्वाहिशात का पुतला बन चुका है। इस वास्ते पीर के दामन में आको, उसका ऑपरेशन कर ले को, पीर का ऐनक लगा को देखा तो पीर दिखता नहीं, रसूल को दिखाता है। मगर है करीब खुदा, शहरक से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। कैसा देखना हजरत, क्या और एक जना है क्या हजरत करीब है रे वही क्या है। एक सेठ जी थे, हाथ में जबरदस्त अंगूठी हीरे की दाल को फिर रहे थे। चोर देखा तक उनको देखते ख्याल हुआ कैसा भी ये अंगूठी मारना इनके हाथ में सी, कोशिश करे। हजरत जा रहे थे, दूर का सफ़र था सेठ जी का, जाकर सेठ साहब सलाम किया। और सलाम क्या बा, कहाँ से आया? हजरत तुम्हें कहाँ जा रही? मैं दूर जा रहा हूँ बा, बम्बई मेरी मंजिल है। ऐसा हजरत मैं भी वहाँ, सेठ जी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, देखो क्या। ठीक है चल बा, दोनों मिले गया। कहता अच्छा हमें दोनों भी 21 मंजिल के, तो चोर उनको समझा ले जा रहा है सेठ जी को। उसकी नज़र पूरी हीरे को है, वो अंगूठी मारना कराए। सेठ जी उसकी नीयत को पढ़ लिए, अरे इसे जाने का नहीं है, मेरा हीरा मारने को वास्ते नहीं, मैं खरीद आया ना, क्या करना। खरीब रोको बात बात में सेठ बोले एक काम करवा, अगला स्टेशन ना आया तक मैं सो को उड़ता, फिर उसके बाद तू सो मैं उड़ जातूंगा। इन्हें सोचा कितना अच्छा है, सेठ सोता कहते मैं जागना कहते। यश मोखाना सेठ जी सोते चीने तलाशी शुरू करा दकबा, जेब में देखा, सदरे में देखा, हाथ में देखा, मामा खोला, क्या क्या तो सब चेक करा, वो हीराश नहीं मिला। पूरा चेक करा, चेक करने के बाद हैरान हो गया, कहाँ रहेंगा। सेठ उठे, इन्हें सोया, फिर दूसरे स्टाफ को उठा, दूसरे को देख को उठा तो हजरत के सेठ जी के हाथ में रहता। देख को परेशानी ने, अरे मैं सोया था कहाँ इनके हाथ में आता, फिर इन्हों से खुद कहाँ जाता। परेशान हो गया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार सेठ जी सोए, इन्हें पक्का फैसला कर ले छोड़ा, किसी हाल में आज रात को निकाल लेना, इनके पास से छोड़ना नहीं, बोल उनके करीब गया। अब सेठ जी अंदर छुपा कर रखे थे ना उनके खास जगह, पूरा चक्करिया, पूरे जिस्म में, सदरिये में, जुब्बे में, हाँ हाँ सब ट्रंक सुरके सब चक्करिया। लास्ट मुंह भी चीर को देखा, मुंह में क्या पकड़ेंगे कि दांतों का, तो चीर को देखा तो उन्हें भी होशियार है, बेदार है, नौम इख्तियारी में है। लगा जोर, कितना लगाता नहीं मिलता कहता, दिल में फैसला कर लिया, चीर को देखा, मिलाश नहीं। फिर स्टाफ आते, चीनू उठे, उठते चीने चोर देख को, अरे फिर आ गया ना इनके हाथ में, दिल में बोल लिया उन्हें,
सेठ जी मैं क्या कि चोर जरूर हूँ लेकिन तुम्हें चोरा के उस्ताद निकलेगा। क्या बात? नहीं सेठ जी तुम्हारे हाथ में ये हीरा है, अंगूठी है, इसे मैं लेना कहता गए भग जाता, फिर बाद में ये तुम्हारे हाथ में आता ना, ये कहाँ से आता, तुम्हें कहाँ रखो सोए थे इसे कैसा, तो कहाँ कहाँ तलाशी लिया हजरत, तुम्हारे पूरा तलाशी लिया सेठ, कोई जगह भी चुकी नहीं, तुम्हारा मुंह भी खोल को देखा मैं, वो तब देख बा क्या करना, तू मेरा पूरा तलाश कर ले देखा, तेरे जेब में देखता तो वो चीज मिल जाती थी, जब भी मैं सोता था तेरे जेब में डाल को सोता था, तू उठते फिर लेगो में इस्तेमाल करता था, है नहीं तो मेरे अंदर ढूंढते जा रहा है, तेरे सामने वाले में ढूंढा लेकिन खुद से तू गाफिल हो गया है, अपने आप से गाफिल हो गया। काश तू यही हीरा अपने में तलाश करता, तुझे वो हीरा मिल जाता, तू जौहरी बन के निकलता। इसी तरह अल्लाह हमारी जान से ज्यादा करीब है, शहरक से ज्यादा करीब है, अल्लाह हमारे हर जगह इहाता किया हुआ है, कुल्लु शैइन मुहित है, मगर इंसान गफलत की दुनिया में सारी कायनात में ढूंढ रहा है, मस्जिद मंदिरों में ढूंढ रहा है। खुद बांध जाइए दोस्तों, अगर इंसान अपने अंदर ढूंढेगा वो जौहरी बन के निकला, ये वली बन के निकलेगा। इंसान के करीब है वह अल्लाह, मगर इन्हें गाफिल है, कहाँ है इसे मालूम नहीं, दुनिया के पर्दे इस पर पड़ गई, ख्वाहिशात का पर्दा इस पर पड़ गए। ये कौन बा उठाता का तो पीर कामिल उठाता, पीर उठाकर उसे तवज्जो करता, कई सार हता की वैसी तवज्जो करता। तवज्जो में भी कई अक़साम है, सबको एक तरीके की तवज्जो नहीं रहती, किसी पर तवज्जो इनेकासी, किसी पर तवज्जो इल्खाई, किसी पर तवज्जो इस्लाही, किसी पर तवज्जो इज्तिहादी। तवज्जुहात भी कई किस्म के हैं, मशाइखीन की महफिल है, इस रास्ते तवज्जुहात में खोल रहा हूँ दोस्तों। पीर अपने मुरीद को तवज्जो करे तो उसे खुलता, लाख इबादत करे तो भी खुलना बाज़ औक़ात मुश्किल, तवज्जो यार से खुल जाता। क्या बात? कैसा रहेगा हजरत का एक जना, कैसा खुलता रहेगा? तवज्जो बुजुर्गों की तवज्जुहात में खुलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह के पास गए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के सिवा कोई नहीं था। अल्लाह रसूल पाक को देख रहा था, मेरे रसूल अल्लाह को देख रहे थे, दोनों देखे, तीसरा कौन भी वहाँ मौजूद नहीं था। यत्ता करीब यत्ता करीब यत्ता करीब कि अल्लाह वाला महबूब अब तेरा चेहरा वजहुल्ला है, तेरा हाथ यदुल्ला है, इतना करीब कर दिया। जब वापिस आए तो मूसा के तूर की प्यास वहाँ बुझाई गई। आलम ख़याल में मारोजा, ए हज़रत मूसा, जब मेरे हबीब बैतुल मुक़द्दस में तुम ना मिले थे तो तुम्हें वहाँ प्यास बुझा लेना था, फिर छठे आसमान पर आंखों ठहरने की तुम ना क्या ज़रूरत थी, प्यास बैतुल मुक़द्दस में बुझा सकते थे ना, फिर अल्लाह से मिल को आने के बाद की प्यास कैसी है तुम्हारी, वहाँ क्यों नहीं मिटाई गई? मूसा भी फरमाते हैं, अय ख़ादिरी जरा होश में आ जा, यहाँ मैं जो देख रहा था वो बशरियत का मुकाम था, मेरे नबी की हक्कानियत छुपी हुई थी, वही पहचान नहीं रहा था जो मैं तूर का प्यासा था। जब हबीबे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलकर आ रहे थे तो सिबगतुल्लाह का रंग, या अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ था। जो प्यास मुझे तूर पर नहीं बुझी वो प्यास मैं आसमान पर बुझा रहा था। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ? तूर पर मुझे एक तजल्ली दिखाई गई थी, सुई के नाके के करोड़ों हिस्से बराबर तजल्ली, यहाँ पूरी जात को देख रहा हो, जात का मज़दर मेरा नबी है। तवज्जो दोस्तों, हजरत मूसा भी देखने की आरज़ू कर रहे हैं, हुजूर भी देखने की आरज़ू कर रहे हैं। हजरत मूसा फरमाते हैं, रब्बी अरनी रफ़ी अरनी, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देखो दोस्तों अल्लाह क्या फरमाता है, लन तरानी मूसा तुम हरगिज़ नहीं देख सकते, मगर खलीलुल्लाह भी फरमा रहे हैं, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह फौरन दीदार करा रहा है। मूसा पूछ रहे हैं, अल्लाह दीदार नहीं करा रहा है, ऐ मूसा अभी नहीं, तुम हरगिज़ दीदार नहीं कर सकते। अब अल्लाह चाहता तो बोल सकता था कि मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हें दीदार नहीं करूंगा, नहीं, क्यों? आइंदा आने वाली मेरी नबी की उम्मत मेरा दीदार करने वाली है। मैं नहीं दिखतू नहीं बोल रहा है, मूसा तुम नहीं देख सकते, तुम हरगिज़ नहीं देख सकते, बराह रास्त नहीं देख सकते। जनाबे मूसा ने देखा,
اللہ سے دعا کی, اللہ بولا تم نہیں دیکھ سکتے. حضرت خلیل اللہ بول رہے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فوراً جلوہ دکھا دیا. دکھایا کیا نہیں بات, کیا کہ تو دیکھنا چاہ رہے تھے, اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسا کرتا مردیاں کو, کیسا مردیاں زندہ کرتا. اللہ مجدہ الکریم حضرت خلیل اللہ سے کہا 4 پرندے لو خلیل, چاروں کو کاٹو, کاٹ کر پورے پرندوں کے ٹکڑے کر کے چاروں چٹانوں پہاڑوں پر 4 کونوں پر رکھو. حضرت خلیل اللہ نے چاروں پرندوں کو کاٹا, ٹکڑے کیا, سب کو ملا کر چاروں چٹانوں پر رکھا. جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خلیل سے کہا اے میرے خلیل اب تم کہو کہ تم اٹھ کر اڑ جائیں. وہ پرندے اٹھ کر اڑ گئے. خلیل اللہ بولے تو اٹھ کو اڑ گئے. خیال میں ماروزہ اے مالک مولا توج بولنا تھا اٹھ کو اڑو گا. تو خلیل اللہ کو کہیں کو بول رہا ہے کہ تمہیں بولو گا. تو کیوں آج کل ذرے عقل کے اندر رہیں گے نہیں کیا بات, نبیاں مردہ زندہ کرتی ہیں کیا, ولیاں مردہ زندہ کرتی ہیں کیا. دیکھ با اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ پرندے کو اٹھا سکتا تھا, مگر اللہ یہ کمال کیا کرا رہا ہے. اے خلیل میں چاہتا ہوں کہ میرا خلیل کہے تو بھی مردہ اٹھ جائے. اس واسطے حکم کرے فوراً پرندہ اٹھ کو زندہ ہو کو اڑ گیا. تو انہوں پوچھتے چلا جلوہ دکھا دیا زندہ کا. تو حضور بول رہی تو حضور کو بھی کرا دیا. لیکن دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ فوراً کیوں نہیں دیدار کرایا؟ تو بزرگوں کا نکتہ, خانخواہ کا نکتہ, بزرگوں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت جناب خلیل اللہ, حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کیا دیکھنا چاہ رہے تھے؟ اللہ کی صفات کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اللہ کے صفات کو دیکھنا چاہ رہے تھے. موسیٰ صفات کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اس واسطے حضرت موسیٰ صفات اللہ, صفات الہی ہے, اللہ کی صفات ہے. ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اس واسطے ان کی عینیت نہیں, عینیت ذات کا مظہر صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو علمی بات ہے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا. 2 نش تھے, تیسرا کون بھی نہیں تھا. اپنا رنگ چڑھایا, چڑھاتے چنوائے. کیسا رنگ چڑھایا با حضور کو کہ پھر غار سور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تھے. ان کے سوا تیسرا کون بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو دیکھ رہی, حضرت ابو بکر حضور کو دیکھ رہی, یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی. حضرت ابو بکر میں اتنا رنگ چڑھائے کہ جب حضور ہجرت کر کو مدینہ آئے, ابو بکر صدیق کو لے کر مدینے والے کبھی نہیں دیکھے تھے, پریشان. دونوں کی شکل ایک ہے, کس کو پہچانے کہ اس میں رسول کون ہے, ابو بکر کون ہے. دونوں کی شکل ایک, کس کو پہچانا جائے. ایسا رنگ چڑھا دیا نبی نے اپنا. جب ہوا کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں, کہیں گستاخی نہ ہو جائے, کوئی بے ادبی نہ کر پائے. اس واسطے حضرت ابو بکر نے کیا کیا, اپنی چادر کو بچھا کر ادباً کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کھڑا ہوا غلام ہے, بیٹھا ہوا آقا ہے. اس واسطے ادباً آپ کھڑے رہے. کیسا رنگ چڑھائے دیکھ با حضور ابو بکر صدیق کو چڑھائے. ویسا باپ پیر بھی اپنے مرید کو رنگ چڑھاتا, اسے توجہ اجتہادی کرتے. آپ مشہور واقعہ سنے ہوں گے, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے انڈیا میں فاؤنڈر ہیں. آپ جو ہے حضرت مریدین متخرین آپ کی بارگاہ میں آئے تھے. خانخواہ میں کچھ نہیں تھا, حکمت ہوتی ہے بزرگوں کی. نانبئی تھا, روٹیاں ڈالنے والا. آیا حضرت کی خدمت میں, حضور اگر آپ اجازت دیے تو جتنے آپ کے مریدین ہیں متخدین ہیں ان کو میں اپنے ہاتھوں سے نان روٹیاں وغیرہ پکا کر آپ کے مریدین کو کھلاؤں گا, حضرت اجازت دے دو. تو اتنا سننا تھا, حضرت بولے جا بھائی اجازت دیا تجھے, تو ہے نا کھلا لے سکوں. انہیں جا کو روٹیاں وغیرہ ڈالا, دال کو پورا کھلاتے گا. مہمان سب کھائے, روٹیاں کھا کو سیر ہو گئے. پھر بعد میں دوسرے دن حضرت پوچھے میرے مہمانوں کی بہت عزت کریا با, تو بہت قدر کریا, اب مانگ نان بھائی تو کیا مانگتا ہے, مانگ. اب وہ نہیں بول رہی حضرت خواجہ باقی باللہ
دیکھ بات تو یتاش مانگنا وتاش مانگنا یہاں کاش مانگ وہاں کا مانگنا کو یہ دنیا کاش مانگ آخرت کا مانگنا کو جنت مانگیں گا جنت مانگنا کو میں نہیں دے سکتا کہ تو نہیں بول رہی مانگنے والے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے یہ کون کہتا ہے جو سب کچھ طاقت رکھتا ہے نہیں یہاں کی بھی طاقت وہاں کی بھی طاقت ہر عالم کی قوت رکھنے والا ولی کہہ سکتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں جو نانوی تھا انہیں بھی مانگنے کا سبق دے رہا ہے کیا بولا تھا حضور تمہیں بول رہی مانگ کا تو اب تمہاری زبان سے نکل گیا ہے لیکن نکلنے کے بعد تمہیں وعدہ خلاف تو کریں گے نہیں میں مانگ دوں ضرور کیا با بول کیا بھی نہیں حضرت تمہیں کیسے ہے کہ ویسا آج بناؤ تمہیں کیسے ہے ویسا آج بناؤ بولنا تھا حضرت کیا کرے توجہ کرے تصوف کی اصطلاحات میں ایک توجہ ہے توجہ اجتہادی توجہ کرے جیسا توجہ کر کے حجرہ کھولے لوگ دیکھ کر حیران کہ اس میں 99 کون ہے باقی باللہ کون ہے ایسا رنگ اپنا چڑھا دیے اب بس فرق اتنا تھا کہ حضرت مست ہو کے ٹھہرے تھے انہیں جھوم رہا تھا برداشت نہ کر کر نان بھائی کنٹرول نہیں کر رہا تھا جھومتا تھا ہوتے ہوتے تھوڑی دیر میں اس کا وصال ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون وجہ کیا ہے اس کی اپنی قوت اپنے حد تک کا نہیں مانگا حد سے زیادہ مانگا اپنی حد سے زیادہ مانگا اس واسطے خواجہ باقی باللہ کی ولایت کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا مگر ان کی زبان سے نکل چکا تھا جو مانگتا ہے مانگ دے دوں گا حضرت نے توجہ کر دی آخرکار وہ برداشت نہ کر سکا لیکن حضرت نے عطا تو کر دیا ہے دوستو ایسے ہی بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے مریدوں پر توجہ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے توجہ اجتہادی جب یہ نظر ہو جاتی ہے تو مرید کے دل سے پیر کا دل مل جاتا ہے مرید کی روح سے پیر کی روح مل جاتی ہے کیوں پیر کی روح میں نبی کی روح مل جاتی ہے پیر کے دل سے نبی کی روح مل جاتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد توجہ انعکاسی کیسی کا تو کیا کرنا حضرت مجلس میں رہے تک ہمارے صاحب آئے تو بیٹھے تک ملے تک اچھا رہتا ہوں صاحب جاتے ٹوپی بھی گئی میں بھی گیا کرتا کیا بھی یاد ہی چاہتا نہیں کتنا سبق یاد کرتا ہوں نہ سبق یاد آتا مجھے نہ انہوں بولنے سے وظیفیں یاد رہتی ہیں کیا بھی نہیں رہتا نا حضرت جو مزہ ان کی صحبت میں ہے وہ باہر نہیں مل رہا ہے گا پتہ بات تیرا پیر تجھے 32 توجہ کرے نہیں تجھے بھٹکنے دے رہا نہیں 32 توجہ کرے تیرے اوپر پردہ ڈال کر رکھا ہے ابھی تیرا ٹائم ہے گا اسے بولتے توجہ انعکاسی کون تو مجلس میں عطر لگا لے گا آگا نہ بہا اچھا عطر لگا لے گا تو خوشبو انہیں جب تک رہتا کی تب تک خوشبو انہیں جاتش نکل گیا وہی ساتھ با خوشبو نکل جا رہی نہیں پتہ چینے بھی پیر کرنے رہے تک پیر و مرشد اس کی محفل میں رہے تک اس کے گھر میں رہے تک خوشبو پھیل جاتی توحید و رسالت کی فنائیت کی خوشبو پھیل جاتی جب پیر چلے گئے نکل گئی اسے کہتے ہیں توجہ انعکاسی دوسرا ہے توجہ القائی اصطلاحات کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آگے بڑھوں گا توجہ القائی ایسی ہے چراغ ہے سرکائے نے پیر محنت کر کے اسے فل رگڑا کو چراغ بنا ڈالتا چراغ روشن کرتا اس کا سینہ چراغ عشق رسول سے جاگتے رہتا ہے اب پھر بھی انہیں کامیاب نہیں ہے جیسا انہیں توجہ انعکاسی تھی نہیں اس کو بھی توجہ کرے پیر سوپ دے رہا ہے چراغ بنا دیا اسے اپنا چراغ بنانے کے بعد تیل بھی ہے اس کے اندر چراغ بھی ہے سب جل رہا ہے پھر بھی کامیاب نہیں کیوں چراغ بجھ سکتا آندھی آئی تو طوفان آیا تو ہوا آئی تو اس واسطے سے سوپ پیر دیتے ذرہ کیا تو بیوی کی آندھی آئی سب گیا ذرہ کیا تو دنیا کا خرزاں یاد ہے سو پیر بنایا سو چراغ بجھ گیا تیل ہے با محبت ہے با نیکت نہیں عقیدت بھی ہے با تیل کیا کی ہے چراغ بجھ گیا جو محنت سے چراغ جلایا تھا نہیں وہ بجھ گیا اسے کیا بولتے توجہ القائی پیر کی محبت ہے تیل ہے تیسرا ہے توجہ اصلاحی توجہ اصلاحی کیا ہے محنت کرا کو پیر اسے توحید بتایا رسالت بتایا ہے نا سلسلے کے اوراد وظائف خانقاہ کے پورا نظام سمجھاتے چینے ایک حد تک درست ہاں پھر ناکام کیسا گیا دکبا نے دریا کا پانی لایا کنویں کا لایا بولی کا لایا سوب نلہ کا پانی لا کو اپنے ٹینک میں بھر کو رکھا سوب بھر کو رکھنے کی دیر تھی کتا پڑیا اس میں کتا پڑتے چو پانی سی وضو ہوتا ہے کیا با
غسل ہوتا ہے وہاں، اور کتے کو نکال کو حس پاک کرنا، یہ بھی ویسا با پیر کیا کی سوب نعمتاں دیائے سے سوب رکھ لیتے تھے، دنیا کی محبت کتے کے جیسا دل میں بیٹھ گئی ہے، اب یہ آ گئی نہیں. ارے کیا پیر ہم نہ توجہ نہیں کر رہی، کر کو ہے بات تیرے اندر کتا بٹھا لے تو کیا کرنا، نہیں پیر کی توجہ ہے، کتے کو نکال، پیر کا شفاف پانی تجھے کام آتا ہے، وضو کو غسل کو کام آتا ہے. تو یہ ہے توجہ اصلاحی. چوتھا ہے توجہ اجتہادی. توجہ اجتہادی، جو مرید کامل ہوتا ہے اس مرید کو پیر اس کے دل پر ایسی توجہ کرتا ہے کہ جو پیر کے دل میں چلتا ہے مرید کے دل میں چلتا ہے. جو پیر کی روح میں اسرار اور رموز معرفت الہی داخل ہوتے ہیں، تجلیات برستے ہیں، وہی تجلیات اس مرید کی روح میں بھی منتقل ہوتے ہیں. یہ کب ہوتا؟ توجہ اجتہادی کرے تو. ایک جنا بولتا حضرت یہ سب بھی ہے کیا کہ ایک جنا ہے رے بھائی کیا میں کہاں ہیں حضرت تمہیں کیا بولتی ہیں پیراں کرنے جاؤ کرتی ہیں بزرگاں کرنے جاؤ کرتی ہیں. میں کہتے جگہ جا رہا نا حضرت مجھے کیا بھی آرش نہیں. کہاں رہ گیا تھا؟ کہتے کہ صاحباں کرنے گیا حضرت میں، وہ صاحب کرنے گیا، یہ صاحب کرنے گیا. کیا کرے ابا؟ تعویذان دیکھو حضرت میرے گلے میں، وہ صاحب کی ایک تعویذ، یہ صاحب کی ایک تعویذ، وہ صاحب کی تعویذ. تعویذان ڈال 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 کو میرا گلا جھنڈک جھاڑ ہو گیا. کیا با تو تعویذ کو مرید بنایا کیا با؟ نہیں. مرید کیا واسطے بنیا؟ تعویذ لینے کو، صبر کرنے کو مرید نہیں بنایا کیا با؟ پیر سے کیا لینا تھا، کیا لے رہا ہے با؟ دنیا سے بیزار ہو کو اللہ کی ولی کرنے آیا تاکہ سکون ملے، اطمینان کے لیے، سکون ملنے کے لیے. وہ ولی کرنے آیا کو بھی دنیا کا ذکر کرے تو پھر سکون کہاں باتیں رہا؟ کیسا سکون ملتا ہے؟ نہیں حضرت مجھے سکون ملنا پھر کیسا کرنا سکون ملنا کا تو جا کو پیر کو بولنا اے میرے پیر تمہیں جس رنگ میں رنگین کی وہ رنگ میں مجھے بھی رنگا دے، وہ رنگ میں انہیں بھی رنگا تو اس کی روح کو بھی سکون ملتا. نہیں کیا با پیر کی بارگاہ میں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے شک دوستو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. جو پشتی کی طرف آیا ہے وہ پشتی سے بلندی کی طرف جاتا ہے. کیوں دوستو بزرگوں، آج ہم جو پشتی کی طرف جا رہے ہیں، ہر انسان ہر مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے. اس کی پریشانی کی وجہ کیا؟ ہر ایک کے منہ میں دیکھو حضرت میں پریشان تو پریشان، ہر ایک جنا ہر بات سے بیماریاں آ رہی ہیں حضرت، خرزاں ہو رہی ہیں حضرت، ہمارے گھر میں مصیبت آئیں حضرت، آفت آئیں حضرت. پھر تمہیں کیا کی اسپیشلی بولتی نا بارگاہوں کو جاؤ کرتی نا، بزرگوں کے پاس جاؤ کرتی نا، ہمارے اس پریشانی ہم نہ نہیں ہے. کئی کو ہے معلوم کیا بات تیری پریشانی؟ اتنی پریشانی تو اپنے آپ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے. جو خود کو نہیں پہچانے انہیں پشتی کی طرف ہے، جو خود کو پہچانے انہیں بلندی کی طرف ہے. خود شناسی خدا شناسی ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا نہیں اس کا مقام نہیں با، انہیں نیچے گر جاتا، جانور سے بدتر ہو جاتا. جو اپنے آپ کی شناسائی کرا انسان، ایک دور تھا اس کا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ جب انہیں میثاق، ایک بار درود شریف پڑھو با سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد وعلی آلہ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو میثاق میں کیا کیا کہ سب کو پوچھا، پورے بندیاں کو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. ہاں مان کو اس دنیا میں آیا، پہلے مانا تھا انہیں، ماننے کے بعد اس دنیا میں آیا. اب یہاں دنیا میں آ کو بھول گیا، ذرا ذرا جیسا جیسا دنیا کے نشوونما، دنیا کی حرکتیں دیکھا کہ خود کو انہیں بھولنے لگا. جب انہیں بھولنے لگا اندر سے ایک آواز آ گئی اس کے، ارے تیرے اندر کوئی ہے جو تجھے دکھا رہا ہے، کوئی ہے جو تجھے سنا رہا ہے، کوئی ہے جو تجھے بولنے کی طاقت دے رہا ہے. اس کے اندر سے ایک جوش مارنے لگا. یہ آواز جیسے ہی آئی انسان پریشان ہو کر بہکنے لگا، گھوم پھر کر دیکھنے لگا آخر یہ میرے اندر کون ہوگا. جاتے جاتے ایک بڑے چٹان پہاڑ کے پاس گیا، ایک پہاڑ کو دیکھا، آخر میرے اندر کی طاقت یہی ہے، میرے اندر کی قوت یہی ہے، یہی چٹان پہاڑ ہے، یہ مجھ سے بڑا مضبوط ہے. دیکھ کر اس چٹان کے آگے انہیں جھک گیا. آخرکار پریشان ہو کر کوئی انسان پریشان ہوتے ہوتے چلا گیا، سیدھا ایک درخت کو دیکھا، ایک بڑے جھاڑ کے نیچے جا کر جھک گیا. انیش لیوا میرا بڑا معبود، انیش میرا بڑا حقیقی معبود ہے، میرا رب ہے، بول کو انہیں
درخت کے آگے جھکا, کون دریا کے آگے جھکا, کون پھولوں کے آگے, کون حسن کے آگے, کون بدصورتی کے آگے, کون خوشی کے آگے سجدہ کر لیا, کون غم کے آگے سجدہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا کہ میرے بندے مخلوقات کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, میرے بندے دنیا میں ایسا ملوث ہو چکے ہیں, کوئی حسن پرست ہو چکا ہے, کوئی جا پرست ہو چکا ہے, کوئی نفس پرست ہو چکا ہے, کوئی زن پرست ہو چکا ہے, کوئی شر پرست ہو چکا ہے. اس واسطے ضروری ہے کہ اب اس دنیا میں ایک نبی کو بھیجا جائے, انبیاء کرام کو بھیجا جائے, تاکہ انہیں ساری مخلوقات سے سر اٹھا کر ایک رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے سر کو جھکا دے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء کو بھیجا, جاؤ ان کے سروں کو اٹھاؤ, اٹھا کر بتاؤ کہ یہ مخلوق کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں, یہ صرف خالق کے لیے ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے ہمارے سروں کو اٹھا کر ایک ہی بارگاہ ہے جس کی بارگاہ میں ہمارے سر کو جھکایا. لیکن دوستو نبی ہمیں پہچان کرا رہے ہیں, ارے انسان تو بندر نہیں ہے, تو حیوان نہیں ہے, تو درندہ نہیں ہے, تو پرندہ نہیں ہے کہ تو جانوروں جیسی زندگی جیے, پرندوں جیسی زندگی جیے. تیری زندگی اعلیٰ ہے. لقد کرمنا بنی آدم, اللہ نے تجھے تاج کرامت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ تجھے تاج خلافت دے کر بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ تجھے اچھی صورت میں بھیجا ہے. انسان کی پہچان کرانے کے لیے اللہ میرے نبی کو دنیا میں بھیجا. نبی کے بعد دیگر صحابہ اولیاء آتے گئے کہ اپنے آپ کو پہچانو, تیرا کتنا بڑا مقدر ہے انسان جس کے آگے فرشتے بھی جھک رہے ہیں, ساری مخلوقات جھک رہی ہے. مگر افسوس, صد افسوس, انسان آج دنیا کے اس نشو و نما میں اتنا فدا ہو چکا ہے, اتنا مبتلا ہو چکا ہے, ارے خدا کیا اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہے. یہی اللہ کہتا ہے, ارے بندے ماں باپ میں دیا, دولت میں دیا, بیوی بچے میں دیا, خاندان میں دیا, ہر نعمت میں دیا, تیری ناک تک مفت میں آکسیجن میں دیا. میری ہی نعمتیں لے کر میری ہی نعمتوں میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ تم مجھے بھول گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو احساس دلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ بندہ ہوشیار ہو جائے, پہچانے کہ میرا رب کون ہے, رب حقیقی کون ہے, وہ کہاں ہے, وہ کیسا ہے, اس کی پہچان کیسی ہو, وہ کون انسان ہے جو اپنے معبود حق کو پہچاننا نہیں چاہتا ہے. ہر ایک کے دل میں ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے, اللہ کیسا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہر کوئی پہچاننا چاہتا, ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے. مگر دوستو بزرگوں, اتنی آسانی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو دنیا میں ملوث ہو کر نفس پرست, زن پرست, شر پرست, خود پرست ہو کر کوئی اس کا دیدار نہیں کر سکتا ہے. رب قدیر کو دیکھنے کے لیے, رب قدیر کا دیدار کرنے کے لیے اس دنیا سے پردوں کو اٹھانا پڑے گا. حضرات پردوں کو کیسا اٹھایا جائے, اس واسطے ولی کامل کی صحبت درکار ہوتی ہے. جب ولی کی کیوں, خدا کے جلوے نبی میں دیکھو, نبی کے جلوے ولی میں دیکھو. دوستو ولی کے پاس آتے ہیں, پیر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا صفات ہیں, یہ کیسا ہے, اسے کیا دیا جائے, اس کے اندر کون سی بیماری ہے, کس صفت کی بیماری ہے, کیسی سے دوا دی جائے, اسی لائق سے اللہ تعالیٰ کے اسے قربت عطا کرتے ہیں. بعض لوگ ہم بولتے ہیں نہیں حضرت میں بہت دنوں سے جا رہا ہوں, مجھے کیا بھی محسوس اس نہیں ہو رہا ہے نا, میرے پیر کے جوتے اٹھایا, میرے پیر کو لوٹا پانی دیا, میرے پیر کو وضو کو پانی دیا, ان کو کھانے کا انتظام کیا, جاری سواری کا انتظام کیا, باوجود اس کے میرا پیر مجھ پر توجہ نہیں کر رہا. حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آخر کیسا ہے؟ دیکھ باپ, پیر کسی کو دکھا کو کراتا, کسی کو بن دیکھے کراتا, بن دیکھے بھی کراتا. کیسے؟ باپ اپنے بچے کی فکر میں کیا کرتا, میرے بچے تو فکر کرنا نہیں کرتا, ٹرین میں ونڈوز ڈال کو, کھڑکیاں ڈال کو اسے لگ جاتا, چل باغ جنکشن تک لاسٹ تک فکر کرنا کو. پورا جانے کے بعد میں سے کھڑکیاں دریچے ونڈوز کو اٹھا کو, ڈور کھول کو, آبا دیکھ کے بمبئی حیدرآباد نظارہ دیکھ لے. بچہ پوچھتا, ابا جان تمہیں بولے تھے رستے میں شولاپور ملتا, رستے میں پونا ملتا, رستے میں وہ ملتا, یہ ملتا, کیا ابھی ملاش نہیں نا, خالی ڈائریکٹ آئے بمبئی کا نظارہ دکھا رہی نا بابا, یہ کیا ہے؟ تو بابا بولتے بیٹے میں کیا تو تجھے پونا دکھاتا تو بمبئی سمجھ کو کہاں جاتا کہ تو معلوم ہے, میں کیا تو تجھے شولاپور دکھاتا, پونا سمجھ کو اتر کو کہاں تو بھٹک گیا تو کیا کروں. اس واسطے میں تجھے آسانی کے لیے کیا کہہ رہا, تو نہیں بہکنا بول کو ونڈوز ڈال کو, تجھے کھڑکیاں ڈال کو, سیدھے یہاں تک لا کو پردے اٹھایا. یہ بھی وہی 60 بار پیر ذکران دیتے ہیں, پیر جو ہے وظائف دیتے, لیکن ہم نہ معلوم نہیں ہوتا کہ پیر ہم نہ کیا کرے. بولے تو پردہ ڈال دیے دنیا کا, حقوق العباد کا پردہ ڈال کو, تو چلتے رہو, بات تیرا کام ہے رستہ چلنے کا, میں تجھے لے جا رہا ہوں, انہیں جاتے
رہتے سو پورے پردے دال کو اتنا لے جاتے اتنا قریب کر دیتے کہ پردہ اٹھاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور کا دیدار ہو جاتا. وہ تیج اب انہیں پوچھتا کیا کی بولے نا با حضرت ہمارے پیر صاحب میں سنتے رہتا ہوں، میں بہت سنتے رہتا ہوں. کیا سنے آبا؟ کیا کی جبروت کہتے، ملکوت کہتے، لاہوت کہتے، ہاوت کہتے، جنات ملتی کہتے، فرشتے ملتی کہتے، کتے کے عالمہ ہے کہتے. سوب ہے بات تو ڈرتا کت بول کو تجھے پردال کو سیدھا پہنچایا. اب ان کو دیکھنا تو کیا کرنا، دیکھنا تو کیا بھی کرنا کو، بس میرے رسول کی بارگاہ میں بیٹھ، سب یہاں چاہتی ہیں دیکھتے جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. سب آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں. 70,000 صبح کو، 70,000 شام کو، سب آتے رہتے ہیں. ہر ولی آتے، ہر نبی آتے، جنات آتے، موکلات آتے، سب آتے. کسے دیکھنا دیکھ لے نبی کے در پر. اس واسطے پیر ڈراتا نہیں بٹ ڈر کو نکالتا.